مولانا فضل الرحمان صاحب بول نہیں سکتے، دل ٹکڑا ٹکڑا پارا پارا ہو گیا ہے. ہم قاعدہ تھا شوندے ہے نا اس بات زخون 14 سال 15 سال پیچھے میری دماغ کی کھڑکیاں ٹک 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 اڑتی رہی. قرآن آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، بول رہا ہے. میرا مطالعہ بتاتا ہے میں نے کبھی ظالم کے گھر کے ایندھن ہے جو تم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو. طاقت کی کوئی حیثیت ہے نہ تمہاری حیثیت کی کوئی حیثیت ہے. ملک پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر آج میں دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہزار مسلم فاتحانہ نگاہ ڈال کر کہنے لگے آقا آپ سلامت ہو نا. آپ کو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے پر جن کی گولیاں لگی. مولانا کی عادت کے ساتھ آج میں ذرا کھل کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، معذرت کے ساتھ آج میں ذرا کھل کی بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو 6 لاکھ علماء کا امیر ہے، علماء کا امیر اور علماء کا قائد ہے، وہ اس دن ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی عادت کے لیے گئے. ایک نوجوان جس کی اتنی بڑی داڑھی، اتنے بڑے بڑے بال تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جن کی سینے پر جن کی گولیاں لگی. مولانا کے آتے ہی ان کی جان کے اندر جان آ گئی، جن کی روح مضبوط ہو گئی. مولانا سے پشتوں میں کہہ رہے تھے جب محترم قاعدہ تھا شوندے ہے نا اس بات زخون و پروانستہ دا فرق نہ لینے مسئلہ نستا. لیکن ہمارے سامنے انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا. مولانا صاحب اگر آپ زندہ ہیں نا، آپ سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر 14 سال 15 سال پیچھے میری دماغ کی کھڑکیاں ٹک 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 اڑتی رہی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش میت رکھی ہوئی تھی 2 جہان کے سردار کے آگے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دشمنان اسلام نے اور دین کے دشمنوں نے حمزہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے. آپ کے دونوں کان بھی کاٹ دیے تھے، ہونٹ بھی کاٹ دیے تھے، آپ کے سینے کو چھاک کر کے جگر اور کلیجے کو نکال دیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے. حضرت حمزہ کی بہن محمد مصطفیٰ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ میری آقا سے کہو ایک غمزدہ بہن اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے آقا، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آ کر اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت زبیر آ کر میری آقا سے اجازت چاہی. میرے آقا نے سوچا کہ آخر بھائی ہے نا، ایک ماں اور بہن کے بیٹے ہیں اور بہن ہے، اگر اس حالت کے اندر حضرت حمزہ کو دیکھیں گے تو یہ ہارٹ اٹیک ہو کر یہ مر جائے گی. حضرت صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے رسول نے حضرت زبیر سے کہا زبیر بیٹا جاؤ اپنی ماں سے کہو محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دے رہے، آپ اپنی بہن کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتی اس حال میں، آپ نہ آئے. حضرت زبیر پھر جا کر اپنی ماں سے حضرت صفیہ سے کہنے لگے اماں جان میری آقا اجازت نہیں دے رہے حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے. وہ کہہ رہے کہ آپ ہارٹ اٹیک ہو کر آپ نہ مر جائے، کہ آپ شہید نہ ہو جائے. حضرت صفیہ نے جا حضرت زبیر سے کہا بیٹا جاؤ میری آقا سے کہہ دو میں سینہ کوبی کے لیے نہیں آ رہی، میں ماتم کے لیے نہیں آ رہی. میری آقا آپ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیا صبر کا دامن چھوڑ دیں گے؟ یہ ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں لیکن پر محمد آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. میرے آقا سے کہو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے بھائی کے لاش کو آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں. میرے آقا بانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ صفیہ صبر و تحمل اور برداشت کا پیکر بن کر آنے والی ہے. حضرت زبیر سے کہا جاؤ بیٹے اپنے ماں سے کہو آ جائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل قدموں کے ساتھ جب آ گئی، حضرت حمزہ کے چہرے سے وہ جو چادر جنہوں نے اوڑھ لیا تھا چہرے پر ڈال دیا تھا وہ چادر ہٹائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے 11 ٹکڑے دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک فاتحانہ نگاہ میرے آقا کے چہرے نور پر ڈال دیا. چہرے نور پر ایک فاتحانہ نگاہ ڈال کر کہنے لگے آقا آپ سلامت ہو نا، آپ کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی، آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں صفیہ میں سلامت ہوں. سنو ایک عورت کے جذبات، ان کے احساسات. میرے آقا کے ساتھ ایک عورت کی محبت دیکھیے. بھائی شہید ہوا پڑا ہے، صرف شہید نہیں ہوا،
وجود کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ میں سلامت ہوں۔ پھر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آقا آپ سلامت ہیں نا؟ تو ہم سے جیسے ہزاروں لوگ آپ کے اوپر قربان جائیں تو یہ سودا سستا ہے۔ آج میں دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم 1000 مسلمانوں کو شہید کر کے بم بلاسٹ کر کے اور ان کے خون کو بہاؤ، خون کے ہولی کھیلو، جتنا کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، یہ اسلام کا قافلہ نہ رکنے والا ہے، یہ نہیں رکے گا۔ یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے۔ تم اس وقت اگر مقابلہ کر رہے ہو جمعیت کے ساتھ نہیں، علماء کی جماعت کے ساتھ نہیں، تمہارا مقابلہ براہ راست میرے رب کے ساتھ ہے، اور تمہارا مقابلہ براہ راست اس قرآن کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ قرآن کے ساتھ مقابلے میں جو بھی آیا ہے، قرآن نے اسے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مار کر اسے تباہ کر کے برباد کر کے قرآن نکل گیا ہے۔ خدا کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہاری حیثیت کی کوئی حیثیت ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ نے اس سے پہلے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اللہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آج میں کہتا ہوں پروردگار ملک پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اوپر جو لوگ اس طرح سفاکانہ ظالمانہ انداز میں، آزادانہ انداز میں کھلے عام مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بڑے بڑے اللہ رسول کی اجتماعات کے اندر جو اس قسم کی بدبختی کا ارتکاب کرتا ہے، پروردگار تو خود ان سے نمٹ، تو خود ان قاتلین عثمان کی طرح رضی اللہ عنہ ان کی طرح ان کو بھی ذلت کر کے عبرت کا نشان بنا دے، جس طرح تو نے فرعون کے بارے میں کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، بول رہا ہے، پکار رہا ہے، روک رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ قرآن زندہ کلام کی طرح بتاتا ہے، خدا بھی گواہ ہے، اس کے فرشتے بھی گواہ ہے۔ آج تک خدا کی قسم میرا مطالعہ بتاتا ہے، میں نے کبھی ظالم کے گھر کے اندر بہار نہیں دیکھا، میں نے مظلوم کے گھر کے اندر کبھی خزاں نہیں دیکھی۔ آج امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان ظالموں کے گھروں کے اندر تم بہار نہیں دیکھو گے۔ اللہ ان کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دے، اللہ ان کو کینسر کے مرض کے اندر مبتلا کر دے، اللہ ان شہداء کا بدلہ اللہ ان سے لے لے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، اپنا ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، بچوں کے ساتھ بول نہیں سکتے، دل ٹکڑا ٹکڑا پارا پارا ہو گیا ہے۔ پروردگار تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کب تک مسلمانوں کو اس آزمائش کی بٹھی میں ڈالتے ہیں؟ کب تک ہمیں آزماؤ گے اور کب تک ہم سے یہ امتحان لوگے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں صفیہ میں سلامت ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں نا؟ تو ہم سے جیسے لاکھوں آپ کے لیے قربان ہو، یہ سودا سستا ہے، یہ مہنگا نہیں ہے میرے آقا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس زخمی کے پاس گئے، اس دو زخمی پشتوں میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ سلامت ہیں نا؟ مجھے میری زخموں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آگے ہم اسلام کے مشن کو آگے لے جائیں گے، ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی یہ مضمون میرے ذہن کے اندر خود بخود آ گیا، تاکہ میں نے سمجھا کہ میں اس جمعے کے اجتماع میں اور آپ تک میں یہ بات پہنچا دوں، اور آپ کی وساطت سے اور اس کیمرے کی وساطت سے میں اپنے پاکستان کے مختلف اداروں کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ حالات ظلم کے ذریعے سے جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطون النار، یہ کھانا نہیں ہے جو تم لوگ کھا رہے ہو، یہ جہنم کی آگ اور جہنم کے ایندھن ہے جو تم اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو۔ مجھے میرے رب پر ذات پر امید ہے اور توقع ہے اور بھروسہ ہے اور یقین ہے، آج جس کرسی پر تم بیٹھ کر یہ سارا نظام تم چلا رہے ہو نا ناجائز، ایک دن میرا اللہ آئے گا میرا اللہ آئے گا، تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے بچیوں کو بھی، تمہاری بیویوں کو بھی بازاروں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر، مسجد کی سیڑھیوں پر بٹھا کر بیک کے ٹکڑے منگوانے پر اللہ مجبور کر کے چھوڑے۔